اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. یقین کریں غم ایسے بھاگ جائیں گے جیسے صبح کی پہلی کرنیں اندھیرے کو بھگا دیتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غریب وہ شخص نہیں ہے جسے ایک یا دو لقمے، ایک یا دو ٹکڑے، ایک یا دو کھجوریں دی جائیں، بلکہ غریب وہ شخص ہے جسے بنیادی ضروریات حاصل نہ ہوں اور وہ لوگوں سے مانگنے میں شرم کرے. تنہائی میں رونے والا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آدمی قیامت کے دن رحمت الہی کے سائے تلے ہوں گے. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ پاک کو خلوت میں یاد کیا اور اس کی محبت اور خشیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمانے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہوں تو یہ برکت اور خوش نصیبی کی علامت ہے. اگر دائیں اور بائیں جانب سے شروع ہوں تو یہ صحافت کی نشانی ہے، اور اگر پیچھے سے سفید ہونا شروع ہوں تو یہ بدبختی کی علامت ہے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں. ان میں سے ایک دعا کرتے ہیں، وہ کہتا ہے، اے اللہ پاک خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما. اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ پاک جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے. جنازے میں 70,000 فرشتے. بعض کتابوں میں سورۃ اخلاص کے جہاں اور بے شمار فوائد لکھے ہیں، وہاں ایک فائدہ یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص سورۃ اخلاص کی ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام بما اول و آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھے تو اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوں گے. سبحان اللہ. سب سے بڑا زخم زبان سے نکلنے والے الفاظ کا ہوتا ہے، جو جسم کو نہیں روح کو زخمی کرتے ہیں. اپنے آنسو خود پونچھنے سے، خود کو خود ہی تسلی دینے سے دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے. پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہیں اور لوگوں کے رویے تکلیف بھی نہیں دیتے. اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دم. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد کیا آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کلمات کہے. ترجمہ: میں اللہ پاک کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے حفاظت کے لیے جو آپ کو تکلیف دے، ہر نفس اور ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے. اللہ پاک آپ کو شفا دے. میں اللہ پاک کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں. دن میں کم از کم 100 بار استغفار کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دل پر غبار سا چھا جاتا ہے تو میں اس کیفیت کے ازالے کے لیے ایک دن میں 100 بار اللہ پاک سے استغفار کرتا ہوں. خوش نصیب ہونے کی 4 علامات. حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو کمتر سمجھے، جس کا ذریعہ معاش پاکیزہ، باطن صاف اور اخلاق اچھا ہو. پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہٰذا اس دن میرے اوپر کثرت سے درود و صلوات بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، قسم اللہ کی میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں،
ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا۔ ترجمہ: اے اللہ، اپنے ذکر، شکر اور اپنی بہترین عبادت کے سلسلے میں میری مدد فرما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دیں گے۔ فرمان حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ: جو عربی سیکھتا ہے اس کی طبیعت میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا: یہ دنیا تمہیں اپنے جھوٹے کھیل تماشوں کے ذریعے دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ کھیل تماشا تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اسے حاصل ہونے والے گناہوں کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ اللہ پاک تکلیف نہیں تقویٰ چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ دو آدمیوں کے بیچ میں ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: اس نے نظر مانی ہے کہ وہ بیت اللہ کعبہ تک پیدل چل کر جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس طرح اپنی جانوں کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، اس سے کہو سوار ہو کر جائے۔ مفید باتیں: سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ رات کا کھانا نہ کھانا جلد بڑھاپا لاتا ہے۔ اپنا چہرہ ہاتھ، دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ 21 مرتبہ سورہ فتح کی آیت 27 کا ورد حصول مقصد تک کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کیا کرو، یہ سلام تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے رب کا ذکر کرنے والا زندہ کی مانند، جبکہ ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مانند ہے۔